امام ابن قیم رحمہ اللہ تعالی نے ایک عظیم بات کہی. انہوں نے فرمایا انسان کو کامیاب کرنے والی بھی وہ نیکیاں ہوتی ہیں جو وہ خلوت اور تنہائیوں میں کرتا ہے، اور انسان کو تباہ کرنے والے وہ گناہ ہوتے ہیں جو وہ تنہائیوں میں کرتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے جب ہم جلوت کی حالت میں ہوتے ہیں تو گناہ کرتے ہوئے شرم بھی آتی ہے، پریشر بھی ہوتا ہے، لوگوں کی نگاہیں بھی ٹکٹکی باندھ کے دیکھ رہی ہوتی ہیں، اور ہمیں اندر سے بہت سارے دباؤ بھی ہوتے ہیں، تانے کا خطرہ بھی ہوتا ہے، ذلت کا اندیشہ بھی ہوتا ہے، رسوائی کا احساس بھی ہوتا ہے. یہ میرا ہمسایہ ہے، میں اس کے سامنے ایسے کروں، یہ میرے استاد ہیں، میں ان کے سامنے ایسے کروں، یہ میرا محلے دار ہے، یہ کیا کہے گا، پوری دنیا کے سامنے میں اپنے آپ کو ذلیل کر لوں. تو اس وجہ سے بھی انسان گناہ اور غلطی سے بچ جاتا ہے. لیکن جو بندہ تنہائی میں ہو اور گناہ کرنے لگے اور اس کو اپنے رب کی یاد آ جائے، اللہ کہتے ہیں میں اس بندے کی زندگی کے سب گناہوں کو معاف کر دے. ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. جو اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں ان کے لیے بخشش ہے اور بڑا اجر ہے. آج کے اس دور میں خصوصاً میں اپنے نوجوان بیٹوں اور بیٹیوں سے کہنا چاہتا ہوں، اپنے بھائیوں اور بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں، سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوا ہے کہ وہی شخص جو مسجد میں تسبیح کے دانوں کے اوپر سبحان اللہ الحمدللہ گن رہا ہوتا ہے، وہی شخص جب تنہائی میں موبائل پہ بیٹھتا ہے تو انہی انگلیوں کے پوروں سے یوٹیوب اور ٹک ٹاک کا گند دیکھ رہا ہوتا ہے. وہی شخص جو جلوت میں ہمیں نیک نظر آتا ہے، متقی نظر آتا ہے، پرہیزگار نظر آتا ہے، جب اس سے تنہائی ملتی ہے، خلوت ملتی ہے، علیحدگی ملتی ہے، تو اس کی دنیا بدلی ہوئی ہوتی ہے. یقین ہی نہیں آتا کہ یہ وہی شخص ہے جو حالت جلوت کے اندر ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ غریبوں کی کفالت کر رہا ہے، یتیموں کو فائنانس کر رہا ہے، بیواؤں کو سپورٹ کر رہا ہے، اور بہت ساری خواتین کی بے سہارا اور محروم اور بے سہارا معاشرے کی خواتین اور بچیوں کی وہ کفالت سرپرستی کر رہا ہے اور ان کی مدد کر رہا ہے. پتہ چلتا ہے بعض دفعہ کہ وہی شخص تنہائیوں میں اور علیحدگی میں ان کی عزت لوٹ رہا ہے. وہی شخص جو جلوت میں اور سب کے سامنے ایک بچی کا استاد ہے، ٹیچر ہے، معلم ہے، ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ تنہائی میں وہ اس کی عزت کا لٹیرا بنا ہوتا ہے. ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور.
ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. جو بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے بڑی معافی ہے اور بڑا اجر. چند ایک مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. قرآن اور سنت کی روشنی میں امام ابن قیم رحمہ اللہ کا یہ قول دوبارہ یاد کیجئے. انسان کو راہ حق پہ قائم رکھنے والی خلوت اور تنہائی کی نیکیاں ہوتی ہیں اور انسان کی عاقبت کو برباد کرنے والی بھی خلوت اور تنہائی کی برائیاں ہوتی ہیں. تنہائی کی نیکیاں اللہ کو زیادہ پیاری لگتی ہیں. ویسے تو اجتماعی نیکیاں بھی اچھی ہیں، کچھ نیکیاں ایسی ہیں جو مل کے ہی کرنی ہوتی ہیں. یہ پروگرام ایسے ہی ممکن ہے، نماز باجماعت اکٹھے ہی ممکن ہے، جمعہ اکٹھے ہی ممکن ہے، جہاد اکٹھے ہی ممکن ہے، حج اکٹھے ہی ممکن ہے، سحری افطاری فرضی روزوں کی وہ بھی سب کے ساتھ مل کے کرنی ہوتی ہے. اس لیے بعض علماء نے یہ بھی لکھا کہ جو اللہ نے نیکیاں فرض کی ہوئی ہیں وہ سب کے سامنے کرنا اللہ کو پسند ہوتا ہے، اور فرض نیکیاں سب کے سامنے ہی ہوتی ہیں. لیکن جو نفلی نیکیاں ہیں وہ بندہ چھپ کے کرے تو اللہ کو زیادہ پیاری لگتی ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرضی نماز ہے باجماعت، اس کے بارے میں کہا کہ جو جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے اس کو 27 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے. لیکن جو نفلی نماز ہے اس کے بارے میں آپ نے کہا افضل صلاة المرء فی بیتی الا المکتوبہ، سب سے افضل نماز انسان کی نفلی نماز وہ ہوتی ہے جو اپنے گھر کی چار دیواری میں، کیونکہ اس میں ریاکاری نہیں ہوتی.